میرے استاد تھے پطرس، 1 سال پڑھایا انہوں نے مجھے. بہت خوش وضع، خوش پوشاک، خوش قطع لوگوں میں سے تھے. مجھے بہت خوشی ہے کہ میں اس زمانے میں ان کے گھر کوٹھی تھی ان کی کالج کے پچھواڑے میں، تو وہاں پہ ان کے باغ میں جا کے میں بیٹھ جایا کرتا تھا، صرف اس خیال سے کہ 2-3 گھنٹے کے بعد یہ نکلیں گے اپنے مہمانوں سے ملنے. ہر طرح کے لوگ جاتے تھے ان سے ملنے، تو میں ان کو دیکھ پاؤں گا. یہ مضمون ان کا شاید 13ویں جماعت کے نصاب میں ہے، لاہور کا جغرافیہ. تمہید کے طور پر صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لاہور کو دریافت ہوئے اب بہت عرصہ گزر چکا ہے، اس لیے دلائل و براہین سے اس کے وجود کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں. 1-2 غلط فہمیاں البتہ ضرور رفع کرنا چاہتا ہوں. لاہور پنجاب میں واقع ہے، لیکن پنجاب اب پنج آب نہیں رہا. اس 5 دریاؤں کی سرزمین میں اب صرف 4.5 دریا بہتے ہیں، اور جو نصف دریا ہے وہ تو اب بہنے کے قابل بھی نہیں رہا. اسی کو اصطلاح میں راوی ضعیف کہتے ہیں. ملنے کا پتہ یہ ہے کہ شہر کے قریب 2 پل بنے ہوئے ہیں، ان کے نیچے ریت میں یہ دریا لیٹا رہتا ہے. بہنے کا شغل عرصے سے بند ہے. اس لیے یہ بتانا بھی مشکل ہے کہ شہر دریا کے دائیں کنارے پر واقع ہے یا بائیں کنارے پر. کہتے ہیں کسی زمانے میں لاہور کا حدود اربابی ہوا کرتا تھا، لیکن طلبہ کی سہولت کے لیے میونسپیلٹی نے اسے منسوخ کر دیا ہے. اب لاہور کے چاروں طرف بھی لاہور ہی واقع ہے، اور روز بروز واقع تر ہو رہا ہے. ماہرین کا اندازہ ہے کہ 10-20 سال کے اندر لاہور ایک صوبے کا نام ہوگا جس کا دارالخلافہ پنجاب ہوگا. یوں سمجھیے کہ لاہور ایک جسم ہے جس کے ہر حصے پر ورم نمودار ہو رہا ہے، لیکن ہر ورم پر مواد فاسد سے بھرا ہے. گویا یہ توسیع ایک عارضہ ہے جو اس کے جسم کو لاحق ہے. لاہور کی آب و ہوا کے متعلق طرح طرح کی روایات مشہور ہیں جو تقریباً سب کی سب غلط ہیں. حقیقت یہ ہے کہ لاہور کے باشندوں نے حال ہی میں یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ اور شہروں کی طرح ہمیں بھی آب و ہوا دی جائے. میونسپیلٹی بڑی بحث و تمہیز کے بعد اس نتیجے پہ پہنچی کہ اس ترقی کے دور میں، جبکہ دنیا میں کئی ممالک کو ہوم رول مل رہا ہے اور لوگوں میں بیداری کے آثار پیدا ہو رہے ہیں، اہل لاہور کی یہ خواہش ناجائز نہیں بلکہ ہمدردانہ غور و خوض کی مستحق ہے. لیکن بدقسمتی سے کمیٹی کے پاس ہوا کی قلت تھی، اس لیے لاہور کو اور لوگوں کو ہدایت کی گئی کہ مفاد عامہ کے پیش نظر اہل شہر ہوا کا بیجا استعمال نہ کریں، بلکہ جہاں تک ہو سکے کفایت شعاری سے کام لیں. چنانچہ اب لاہور میں عام ضروریات کے لیے ہوا کی بجائے گرد اور خاص حالات میں دھواں استعمال کیا جاتا ہے. کمیٹی نے جا بجا دھوئیں اور گرد کے مہیا کرنے کے لیے مرکز کھول دیے ہیں جہاں یہ مرکبات مفت تقسیم کیے جاتے ہیں. امید کی جاتی ہے کہ اس سے نہایت تسلی بخش نتائج برآمد ہوں گے. بہم رسانی آب کے لیے ایک اسکیم عرصے سے کمیٹی کے زیر غور ہے. یہ اسکیم نظام سقے کے وقت سے چلی آتی ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ نظام سقے کے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے بعض اہم مسودات تو تلف ہو چکے ہیں، اور جو باقی ہیں ان کے پڑھنے میں بہت دقت پیش آ رہی ہے. اس لیے ممکن ہے کہ تحقیق و تدقیق میں ابھی چند سال اور لگ جائیں. عارضی طور پر پانی کا یہ انتظام کیا گیا ہے کہ فی الحال بارش کے پانی کو حد الوسع شہر سے باہر نکلنے نہیں دیتے. اس میں کمیٹی کو بہت کامیابی حاصل ہوئی ہے. امید کی جاتی ہے کہ تھوڑے ہی عرصے میں ہر محلے کا اپنا ایک دریا ہوگا جس میں رفتہ رفتہ مچھلیاں پیدا ہوں گی، اور ہر مچھلی کے پیٹ میں کمیٹی کی ایک انگوٹھی ہوگی جو رائے دہندگی کے موقع پر ہر رائے دہندہ پہن کر آئے گا. نظام سقے کے مسودات سے اتنا تو ضرور ثابت ہوا کہ پانی پہنچانے کے لیے نل ضروری ہیں. چنانچہ کمیٹی نے کروڑوں روپے خرچ کر کے جا بجا نل لگوا دیے گئے ہیں. فی الحال ان میں ہائیڈروجن اور آکسیجن بھری ہے، لیکن ماہرین کی رائے ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ گیسیں ضرور مل کر پانی بن جائیں گی. چنانچہ بعض نلوں میں اب بھی چند قطرے روزانہ ٹپکتے ہیں. اہل شہر کو ہدایت کی گئی ہے کہ اپنے اپنے گھڑے نلوں کے نیچے رکھ چھوڑیں تاکہ عین وقت پر تاخیر کی وجہ سے کسی کی دل شکنی نہ ہو. شہر کے لوگ اس پر بہت خوشیاں منا رہے ہیں. جو سیاح لاہور تشریف لانے کا ارادہ رکھتے ہوں ان کو یہاں کے آمد و رفت کے ذرائع کے متعلق چند ضروری باتیں ذہن نشین کر لینی چاہیے. جو سڑک بل کھاتی ہوئی لاہور کے بازاروں میں سے گزرتی ہے تاریخی اعتبار سے بہت اہم ہے.
یہ وہی سڑک ہے جو شیر شاہ سوری نے بنوائی تھی. یہ آثار قدیمہ میں شمار ہوتی ہے اور بے حد احترام کی نظروں سے دیکھی جاتی ہے. چنانچہ اس میں کسی قسم کا رد و بدل گوارا نہیں کیا جاتا. وہ قدیم تاریخی گڑھے اور خندقیں جوں کی توں موجود ہیں جنہوں نے کئی سلطنتوں کے تختے الٹ دیے تھے. آج کل بھی کئی لوگوں کے تختے یہاں الٹتے ہیں اور عظمت رفتہ کی یاد دلا کر انسان کو عبرت سکھاتے ہیں. بعض لوگ زیادہ عبرت پکڑنے کے لیے ان تختوں کے نیچے کہیں کہیں 2 پہیے لگا لیتے ہیں اور سامنے سے 2 ہک لگا کر ان میں ایک گھوڑا ٹانگ دیتے ہیں. اصطلاح میں اس کو تانگا کہتے ہیں. شوقین لوگ اس تختے پر موم جامہ منڈ لیتے ہیں تاکہ پھسلنے میں سہولت ہو اور بہت زیادہ عبرت پکڑی جا سکے. اصلی اور خالص گھوڑے لاہور میں خوراک کے کام آتے ہیں. قصابوں کی دکانوں پر انہی کا گوشت بکتا ہے. ٹانگوں میں ان کی بجائے بناسپتی گھوڑے استعمال کیے جاتے ہیں. بناسپتی گھوڑا شکل و صورت میں دمدار ستارے سے ملتا ہے کیونکہ اس گھوڑے کی ساخت میں دم زیادہ اور گھوڑا کم پایا جاتا ہے. حرکت کے وقت اپنی دم دبا لیتا ہے اور ضبط نفس سے اپنی رفتار میں ایک سنجیدہ اعتدال پیدا کر لیتا ہے تاکہ سڑک کا ہر تاریخی گڑھا اور تانگے کا ہر ہچکولا اپنا نقش آپ پر ثبت کرتا جائے اور آپ کا ہر ایک مسام لطف اندوز ہو سکے. لاہور میں قابل دید مقامات مشکل سے ملتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لاہور کی ہر عمارت کی بیرونی دیواریں دوہری بنائی جاتی ہیں. پہلے اینٹوں اور چونے سے دیوار کھڑی کرتے ہیں اور پھر اس پر اشتہاروں کا پلستر کر دیا جاتا ہے جو دباغت میں رفتہ رفتہ بڑھتا جاتا ہے. شروع میں چھوٹے سائز کے مبہم اور غیر معروف اشتہارات چپکا دیے جاتے ہیں، مثلا اہل لاہور کو مژدہ یا اچھا سستا مال. اس کے بعد ان اشتہاروں کی باری آتی ہے جن کے مخاطب اہل علم اور سخن فہم لوگ ہوتے ہیں، مثلا گریجویٹ درزی ہاؤس یا اسٹوڈنٹس کے لیے نادر موقع یا کہتی ہے ہم کو خلق خدا غائبانہ کیا. رفتہ رفتہ گھر کی 4 دیواری مکمل ڈائریکٹری کی صورت اختیار کر لیتی ہے. دروازے کے اوپر بوٹ پالش کا اشتہار ہے، دائیں طرف تازہ مکھن ملنے کا پتہ درج ہے، بائیں طرف حافظے کی گولیوں کا بیان ہے. اس کھڑکی کے اوپر انجمن خدام ملت کے جلسے کا پروگرام چسپاں ہے. اس کھڑکی پر مشہور لیڈر کے خانگی حالات بالوضاحت بیان کر دیے گئے ہیں. عقبی دروازے پر سرکس کے تمام جانوروں کی فہرست ہے اور استبل کے دروازے پر مس نغمہ جان کی تصویر اور ان کے فلم کے محاسن گنوائے گئے ہیں. لاہور کے ہر مربع انچ میں ایک انجمن موجود ہے. پریزیڈنٹ البتہ تھوڑے ہیں، اس لیے فی الحال 2-3 اصحابی یہ اہم فرض ادا کر رہے ہیں. چونکہ ان انجمنوں کے اغراض و مقاصد مختلف نہیں، اس لیے بسا اوقات ایک ہی صدر صبح کسی مذہبی کانفرنس کا افتتاح کرتا ہے، سپہر کو کسی سنیما کی انجمن میں مس نغمہ جان کا تعارف کرواتا ہے اور شام کو کسی کرکٹ ٹیم کے ڈنر میں شامل ہوتا ہے. اس سے ان کا مطمع نظر وسیع رہتا ہے. تقریر عام طور پر ایسی ہوتی ہے جو تینوں موقعوں پر کام آ سکتی ہے، چنانچہ سامعین کو بہت سہولت رہتی ہے. لاہور کی سب سے مشہور پیداوار یہاں کے طلباء ہیں جو بہت کثرت سے پائے جاتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں دساور کو بھیجے جاتے ہیں. فصل شروع سرما میں بوئی جاتی ہے اور عموماً اواخر بہار تک پک کر تیار ہوتی ہے. طلباء کی کئی قسمیں ہوتی ہیں جن میں سے چند مشہور ہیں. مثلا اول جمالی کہلاتی ہے. یہ طلباء عام طور پر پہلے درزیوں کے یہاں تیار ہوتے ہیں، بعد ازاں دھوبی اور پھر نائی کے پاس بھیجے جاتے ہیں اور اس عمل کے بعد کسی ریستوراں میں ان کی نمائش کی جاتی ہے. دوسری قسم جلالی طلباء کی ہے. ان کا شجرہ جلال الدین اکبر سے ملتا ہے، اس لیے ہندوستان کا تخت و تاج انہی کی ملکیت سمجھا جاتا ہے. شام کے وقت چند مصاحبوں کو ساتھ لیے نکلتے ہیں اور جود و سخا کے خم لنڈھاتے پھرتے ہیں. کالج کی خوراک انہیں راس نہیں آتی، اس لیے ہاسٹل میں فروکش نہیں ہوتے. تیسری قسم خیالی طلباء کی ہے. یہ اکثر روپ، اخلاق اور آواگون اور جمہوریت پر بآواز بلند تبادلہ خیالات کرتے ہیں اور آفرینش کے متعلق نئے نئے نظریے پیش کرتے رہتے ہیں. صحت جسمانی کو ارتقاء انسانی کے لیے ضروری سمجھتے ہیں. گاتے ضرور ہیں لیکن اکثر بے سرے ہوتے ہیں. چوتھی قسم خالی طلباء کی ہے. یہ طلباء کی خالص ترین قسم ہے. ان کا دامن کسی قسم کی آلائش سے تر نہیں ہونے پاتا. کتابیں، امتحانات، مطالعہ اور اس قسم کے خرخشے کبھی ان کی زندگی میں خلل انداز نہیں ہوتے. جس معصومیت کو لے کر وہ کالج میں پہنچے تھے اسے آخر تک ملوث نہیں ہونے دیتے
اور تعلیم اور نصاب اور درس کے ہنگاموں میں اس طرح زندگی بسر کرتے ہیں جس طرح 32 دانتوں میں زبان رہتی ہے۔ پچھلے چند سالوں سے طلباء کی ایک اور قسم بھی دکھائی دیتی ہے۔ ان کو اچھی طرح دیکھنے کے لیے مہذب شیشے کا استعمال ضروری ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ریل کا ٹکٹ نصف قیمت پر ملتا ہے، اور اگر چاہیں تو اپنی انا کے ساتھ زنانے ڈبے میں بھی سفر کر سکتے ہیں۔